السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں جن کا نام دھرو رادھے ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے قرآن اور بائبل کو لے کر تفصیلاً گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وہ ہے کون اور ان کا تھوڑا سا تعارف آپ سے کروا دوں۔ میں پرسنلی طور پر ان کو کم از کم 1-1.5 سال سے ان کا چینل میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں کہ پوری دنیا میں اگر ان کا چینل کا کمپیریزن کیا جائے تو سب سے ٹاپ پر وہ ہیں جو ریئلٹی بیسڈ کے اوپر بہت ہی کمال کا کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اور ان کا کنٹینٹ دیکھ کر مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ بہت زیادہ ایجوکیشنل کنٹینٹ ہوتا ہے، کروڑوں نوجوان ان کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ریئلٹی بیسڈ ہے نا، ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہاں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک سیریز شروع کی ہے، اور اس سیریز کا نام تو کوئی نہیں ہے، بٹ وہ سیریز جو ہے وہ ریلیجین بیسڈ کے اوپر ہے، مختلف مذاہب کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حال ہی میں قرآن اور بائبل کو لے کر تفصیلاً گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہانی ہے پروفٹ ابراہیم کی، جو کہ کامن پروفٹ ہیں کرسچینٹی، اسلام اور جوڈائزم دھرموں کے۔ دیکھیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کے 11 ملین فالوور ہیں تو ان سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہے غلطی، ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹیم نے ان کو صحیح طرح مواد شیئر نہ کیا ہو، کیونکہ جو ریلیجن بیسڈ ٹاپکس ہیں، میرا ماننا ہے کہ جب ان کے بارے میں آپ کے پاس A to Z مکمل انفارمیشن نہیں ہوتی تب تک آپ دوسرے ریلیجن کو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ اب وہ خود ہندو ہیں، خود بتاتے ہیں، تو انہوں نے اب اسلام کو چھیڑا ہے، اسلام کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے، تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں ہندوازم کے بارے میں بات کروں گا نا، جب تک میرے پاس پراپر علم نہیں ہوگا میں تب تک بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بہت ساری غلطیاں کروں گا بغیر کچھ جانے، بغیر 2-3 ان کی کتاب سے میں نے چیزیں پڑھی اور میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ باقی خیر، ان کی جو ریسرچ ہے پوری دنیا میں میرا ماننا ہے کہ ٹاپ کلاس کے جو یوٹیوبر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ بہت کمال کا کنٹینٹ بناتے ہیں۔ باقی خیر، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آج ہم انہی غلطیوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں کلیئر کرتا چلوں کہ انہوں نے جو اپنی ویڈیو کے اندر ایکسپلینیشن دی ہے، اس ایکسپلینیشن کو لے کر جو اگر ہم پوائنٹس نکالنے لگیں تو شاید یہ ویڈیو آدھے گھنٹے کی بن جائے، لیکن ہم شارٹ سے پوائنٹس لیں گے اور ان شارٹس کے اوپر ہم شارٹ سی تفصیل بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جو ان سے میجر غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی انفارمیشن کے اندر قرآن کی آیات کا، قرآن پاک کا کم استعمال کیا ہے۔ انہوں نے بہت کم قرآن مجید کا استعمال کر کے بائبل سے زیادہ انہوں نے لی ہے انفارمیشن، اس کے بعد ہندوازم کی کتابوں سے زیادہ انفارمیشن لی ہے، اور باقی کتابوں سے زیادہ انفارمیشن لی ہے۔ قرآن سے انہوں نے کم آیات لی ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو ہی اگر ریڈ کیا جائے اور اس میں سے اگر پوائنٹس نکالے جائیں تو شاید ان کو ویڈیو بنانے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ریسرچ ہوتی ہے۔ انہوں نے تمام مذاہب کو، عیسائیت، یہودیت اور مسلمانیت، ان تینوں مذاہب کو انہوں نے لے کر ایک پراپر ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو غلطی جو پہلی میجر تھی وہ تو یہ تھی۔ باقی جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، اور ہم اس کی تفصیل کے اندر بھی جائیں گے جو پوائنٹس کی انہوں نے غلطی کی ہے۔ سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مانا جاتا ہے کہ یہ پہلے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مونوتھیزم کو نکالا، مطلب ایک خدا کو مانو۔ مونوتھیزم اور اس کا الٹ ہوتا ہے پولیتھیزم۔ پروفٹ ابراہیم کو لے کر کئی لوگوں کے دوارا مانا جاتا ہے کہ یہ پہلے ایسے فگر تھے جنہوں نے مونوتھیزم پریچ کیا۔ مونوتھیزم کا مطلب صرف ایک بھگوان میں وشواس رکھنا۔ اس کا اپوزٹ شبد ہے پولیتھیزم۔ پولیتھیزم کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہو کہ کئی سارے بھگوان ہوتے ہیں۔ مونوتھیسٹ کہتے ہیں کہ صرف ایک بھگوان ہے۔ مونوتھیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خدا کو ماننا، صرف ایک کو مانو، اور پولیتھیزم کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے خداؤں کو ماننا، جیسا کہ ہندوازم کے اندر ہے۔ بے شمار بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مختلف خدا ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار بت بن چکے ہیں، اس کا مطلب کتنے ہزار خدا ان کے بن چکے ہیں۔ تو یہ ہے پولیتھیزم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے انہوں نے مونوتھیزم کا کنسیپٹ نکالا، حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی نہیں تھے جنہوں نے مونوتھیزم نکالا، جنہوں نے مونوتھیزم کا کنسیپٹ پیش کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ایک خدا کو مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا، وہ بھی پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ ایک خدا کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو۔ ہم لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید ہی آ جائے تو قرآن سے بڑھ کر
کوئی پروف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں قرآن مجید کی ہی آیات کوٹ کروں گا اور اسی چیز کی روشنی میں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مونوتھیزم کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ سارے کے سارے مونوتھیزم ہی لے کر آئے تھے. ایک خدا کو مانو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو. یہ تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہی کنسیپٹ لے کر آئے تھے. اس کا پروف یہ ہے قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر ہے 59. بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ کیا ایکسپلین ہو رہا ہے؟ یہ مونوتھیزم ایکسپلین ہو رہا ہے. کیا کون ایکسپلین کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں. کس کے حوالے سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. اب ہم دوسرے پروف کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آخر ہے کون تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تو تھے، ان کی جو خاصیت تھی وہ کیا تھی، وہ بھی قرآن مجید کے اندر ایکسپلین ہو رہے ہیں. یہ بھی چیپٹر نمبر 7 کے اندر آیت نمبر 62 ہے. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے پروف ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجنے والے تھے، پیغمبر تھے وہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین انسان تھے وہ. تو یہاں سے مونوتھیزم بھی ایکسپلین ہو گیا، یہاں سے یہ بھی ایکسپلین ہو گیا کہ وہ آخر تھے کون. اچھا، یہ ویڈیو کوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دھرو رادے بھائی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جو نوح تھا، نوحہ مطلب جو حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان تھا، مطلب نیک انسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. تو نیک انسان تو ظاہر سی بات ہے وہ تھے، بے شک تھے، کیونکہ وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. لیکن ان کے قریب وہ نبی نہیں تھے، ان کے قریب بس وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے. ہاں، ان کے اوپر صحیفے نازل ہوتے تھے، ان کے اوپر ایک باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا. چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 25. بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو بھیج رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو بھیجتا ہے تو وہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بھیجتا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا پیغام بھیجنے والا ہے. اب دھرو رادے بھائی نے اپنی ویڈیو کے اندر جو بڑی غلطیاں تھیں ان میں سے ایک غلطی یہ کی ہے، یہ جو 3 ریلیجنز ہیں، کرسچینٹی، اسلام اور جوڈازم، ان تینوں کو ابراہمک ریلیجنز کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ ابراہمک شبد ایکچولی میں پروفٹ ابراہیم سے ہی آتا ہے. کہتے ہیں کہ عیسائیت، یہودیت اور مسلمانوں کو ایک کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عیسائیت، یہودیت اور مسلمانوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، صرف ایک حوالے سے کہ ان تینوں کی نسل جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی نسل کا آغاز ہوتا ہے نا. یہودیت بھی انہی کی نسل میں سے نکلی ہے، عیسائیت بھی انہی کی نسل میں سے ہے اور اسلام بھی انہی کی نسل میں سے ہے. لیکن صرف ایک حوالے سے کہ نسل کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامن نبی ہیں ان تینوں مذاہب کے. لیکن آپ عمل کے حوالے سے ان تینوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مونوتھیزم کو لے کر آئے تھے، ایک خدا کو ماننے کا لے کر آئے تھے کنسیپٹ کہ ایک خدا کو مانو، ایک اللہ کی مانو، ایک خدا کی مانو، یہ تمام بت توڑ دو، آپ لوگ گمراہ ہوئے، توڑ دو. تو اس ٹائم ان تینوں مذاہب میں سے کون جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ صرف اور صرف مسلمان. اور یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، اور ان کو خدا ماننا شروع کر دیا. تو ان تینوں مذاہب میں سے صرف اور صرف ایک واحد اسلام ہی ہے، مسلمان ہی ہیں جو صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے گئے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں. مونوتھیزم کو بار بار ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو معبود ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کو کسی ذات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جو تیسری غلطی میری نظر میں آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد کہا کہ اس پھل کو مت کھانا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ قرآن مجید میں سے اگر لیں گے، قرآن مجید کے حوالے لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 35. اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب بس مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر اسی کی اگلی آیت اللہ تعالیٰ 36 میں فرما رہے ہیں کہ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، مطلب جنت سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ.
تمہارا باز باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن دھرو رادے بھائی اس قرآن کی آیت کو نہیں لیا، انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن، اپنی یہ کہانی سنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا، شیطان نے ان دونوں کو کیا کیا؟ بہکایا۔ لیکن یہاں پر ایکسپلین ہو رہا ہے کہ ایک سانپ آتا ہے، سانپ آ کر اماں ہوا کو مطلب ایو کو بہکاتا ہے، بہکانے کے بعد وہ پھل کھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، بھگوان کو غصہ آتا ہے اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیتا ہے، اور سانپ کو ہمیشہ کے لیے یہ سزا ملتی ہے کہ تم ساری زندگی زمین پر رینگتے رہ جاؤ گے۔ عورت کو یہ سزا ملتی ہے کہ تم بچے پیدا کرو گی بڑی تکلیف کے ساتھ، اور مرد کو یہ سزا ملتی ہے کہ تم ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہو گے، محنت جب تک نہیں کرو گے تب تک تم کھا نہیں سکو گے۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری کہانی من گڑت ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن نہ تو بائبل میں ملتی ہے، نہ انجیل مقدس میں ملتی ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں ملتی ہے۔ کسی بھی الہامی کتاب میں اس طرح کی کہانی کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ یہ تو صرف اور صرف جو انجیل مقدس کی یہ جو تخفیف ہو گئی ہے نا، کیونکہ اب جتنی بھی الہامی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، سارے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اپنے سے ملا لیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہوا ہے، یہ نبی نے کام کیا ہے، ضرور اس کے پیچھے یہ کام ہوا ہوگا تو یہ کام ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں کسی کو نہیں بتاتا، بس وہ کام ہو گیا، وہ کام پوشیدہ ہے کہ کس وجہ سے وہ کام ہوا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے مل کر کیا کیا کہ یہ کام ہوا ہے تو اس وجہ سے ہوا ہوگا۔ وہ اپنے سے جب یہ وجہ انہوں نے ملا لی نا، تو پھر یہ ایسی ایسی سانپ جیسی کہانیاں بن گئیں، اور یہ رینگنے جیسی کہانیاں بن گئیں، اور عورتوں کو تکلیف دینے والی کہانیاں بن گئیں۔ تو اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جو چوتھی غلطی میری نظر سے گزری ہے، دھرو رادے بھائی کہتے ہیں کہ بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، کیوں بنایا میں نے انسان کو۔ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو، یہ تو ایسے نہیں۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا ایک قسم کا الزام ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ریگریٹ فیل کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ کہ میں نے انسان کو کیوں بنا دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارے لیے سوچنا بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریگریٹ فیل ہو رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ریگریٹ فیل کرے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں ایک چیز بناتا ہوں، کیا وہ چیز بنانے سے پہلے مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیز کے یہ نقصانات ہیں، یہ اتنے بجے ایکسپائر ہو جائے گی، یہ اتنی کی دیر نکالے گی، ڈس ایڈوانٹیجز، ایڈوانٹیجز، مجھے سب کچھ اس کا پتا ہوگا کہ کب خراب ہونی ہے، اس نے کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کب اس نے خراب ہو سکتا ہے، سب کچھ مجھے پتا ہوگا کیونکہ میں اس چیز کا کریٹر ہوں۔ تو جب رب اس پوری کائنات کا، ہم انسانوں کا کریٹر ہے، تو کیا رب کو نہیں پتا تھا کہ ان انسانوں نے زمین کے اوپر جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ریگریٹ فیل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال بعد کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کائنات بننے سے پہلے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ انسان کو بنانے سے پہلے کیا حالت تھی اور انسان کو بنانے کے بعد کیا ہونا تھا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، بھگوان جانتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور غلطی نظر سے گزری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اب ایک پیشکش کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ آئندہ کبھی ایسے انسانوں پر عذاب نہیں لائے گا، یہ بھگوان سے وعدہ لیا گیا۔ لیکن ہماری کہانی میں نوح اب بھگوان کو آفرنگ کرتے ہیں، بھگوان سے پرومس کروائی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے کبھی بھی اس طریقے سے لائف کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے۔ بھلا حضرت نوح علیہ السلام یا ہماری یا کسی اور انسان کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے ایک ادنا سے انسان، اللہ تعالیٰ کے قریب ادنا انسان ہے سب، تو ایک انسان کے ساتھ وہ وعدہ کرے کہ میں آئندہ سے کبھی عذاب کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، بھگوان جو چاہتا ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کا دل کرے گا، جو وہ چاہے گا وہ کرے گا۔ اس کو کسی کے وعدے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھگوان کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اور جو غلطی میری نظر سے بڑی غلطی جو گزری ہے، کہتے ہیں کہ بت کے ذریعے بھگوان کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ اللہ وہ خدا ہی کیا جس کو کسی بت کی ضرورت ہو؟ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ وہ بھگوان ہی کون جس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو؟ وہ بھگوان ہی کیا جس کو، جو پاک ہی نہیں ہے اپنی ذات سے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی مورتیاں بنائی جائیں اور اس مورتی کی پوجا کرو اور پھر میری پوجا ہوگی؟ تو وہ بھگوان نہیں ہوتا۔
ہم اس بھگوان کو مانتے ہیں جو ان تمام مورتیوں سے پاک ہے، جو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ اس کی ذات اس قدر کمال ہے کہ ہم انسانوں کے اندر، بلکہ ہم انسانوں کے اندر کیا، ہم اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی جاندار چیز یا کوئی بھی ایسی بے جان چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس کے برابر کی ہو، بلکہ فرشتے بھی اس کے برابر کے نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ تو فرشتوں تک کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ فرشتے بھی اس رب کے برابر ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ مورتی کے ذریعے۔ ہم مورتی کو پوجتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم خدا کو پوج رہے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ آپ اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کرتے ہو، بالکل، تو تصویر کے ذریعے آپ اپنے باپ کو پیار جتلاتے ہو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اصل باپ کو بھول کر صرف اس تصویر کو پیار جتا رہے ہو۔ یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر، فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ۔ اب یہاں پر میں غلطی نکال دوں آپ کی، آپ نے اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے، ساری زندگی دیکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ تصویر آپ کے پاس ہوتی ہے۔ کیا آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے؟ اگر تو بھگوان کو آپ نے دیکھا ہے تو پھر تو آپ اس کی مورتی بناتے اچھے لگو۔ جب آپ نے بھگوان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ایسا پروف ہے کہ آپ اس کی مورتی بنا رہے ہو اور اس مورتی کو پوج رہے ہو؟ بھگوان تو کسی کو نظر نہیں آ سکتا، موت کے بعد ہی جس کے نیک اعمال ہوئے بھگوان تو صرف اسے نظر آئے گا۔ بنا لی اور اس کو پوجنا بھی شروع ہو گئے۔ باپ کی مثال تو میں اس وقت مانتا نا، ہر مسلمان تب مانتا کہ باپ کو تو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، اس کی اگر تصویر آ جائے ہمارے پاس، ظاہر سی بات ہے ہم جیسے تصویر دیکھیں گے فوراً سے ہمیں اپنا باپ یاد آ جائے گا اور ہم پیار جتائیں گے۔ لیکن جب ہم ایک مورتی کو دیکھیں گے تو مورتی کی طرف دیکھ کے آپ کو اپنا بھگوان کیسے یاد آ سکتا ہے؟ کیا آپ نے اپنا بھگوان دیکھا ہوا ہے؟ بس یہی ایک سوال بنتا ہے یہاں پر۔ اب آخری غلطیوں میں سے جو ایک اور غلطی میرے نظر سے گزری ہے، کہتے ہیں کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے قریب باقی دھرم کے لوگ کافر نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز مینشن کرنی بنتی ہے، ایون دو اسلام، کرسچینٹی یا جیوڈازم میں باقی دھرم کے لوگ کافر نہیں ہیں، لیکن ایتھسٹ ضرور کافر ہیں۔ ناستک لوگ جو کسی بھگوان میں نہیں مانتے انہیں ضرور کافر کہا گیا ہے۔ کیوں کافر نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں کے تینوں خدا کو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافر نہیں ہیں، یہ انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اصل میں کافر وہ لوگ ہیں جو بھگوان کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے، مطلب جو ایتھیسٹ ہیں، جو بھگوان کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے، جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کائنات میں خدا ہے۔ تو اس لیے ہندو بھی یقین رکھتے ہیں کہ بھگوان ہے، عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ بھگوان ہے، یہودی بھی یقین رکھتے ہیں خدا ہے، بھگوان ہے، اور مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں بھگوان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کافر نہ ہوئے۔ میں یہاں پر ان کا پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ کافر کا مطلب آپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیز کا انکار کر دیں کہ بھگوان نہیں ہے، وہ بھگوان کو تو مانتے ہیں لیکن بھگوان کی نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ کافر ہیں۔ مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تمہارے رب کے اوپر یقین تو رکھتے ہیں لیکن تمہارا رب جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ یہ چودراہٹ چھوڑ دو، یہ جو اتنے بڑے محلات ہیں یہ چھوڑنے پڑیں گے، تو بس ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو پھر اسی وجہ سے تو وہ کافر کہلائے تھے۔ آپ نے خود کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں آئے تھے مونوتھیزم کو ایکسپلین کرنے، ایک خدا کی منانے کے لیے آئے تھے وہ۔ اور لاسٹ پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ جو مجھے سب سے چونکا دینے والا لگا وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے اوپر اعتراض تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں تھا، ان کو برا لگا کہ اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں کیوں آئے۔ اور پھر جنم ہوتا ہے آئیزیک کا۔ اس سمے جو اشمائیل بچہ تھا اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا، تو سارا ابراہیم کو کہتی ہیں کہ اسے دور بھیج دیا جائے۔ دیکھیں نبی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ نبی جو ہوتا ہے نا بچپن سے ہی بالکل پاک ہوتا ہے، نبی بچپن سے ہی بالکل اچھی عادات والا ہوتا ہے، بالکل حسد سے پاک ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا آگے سے؟ اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو خواب آیا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا ہے، وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، اور یہ تب کے الفاظ ہیں جب ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہونے والا ہوں۔ یہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی۔
تو ذرا سوچیں کہ چھوٹی عمر میں ان کا یہ حال تھا، کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ہم لوگ کیسے مان لیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ چیز بری لگی ہوگی کہ اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور دراز جنگل میں چھوڑ آتے ہیں؟ اگر آپ پوری طرح سے قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے تو آپ کو یہ من گڑت کہانیاں نہ ملتی۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجر علیہ السلام کو دور دراز علاقے میں چھوڑ کے کیوں آئے؟ اس چیز کی ایکسپلینیشن نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ بائبل میں ہے، نہ انجیل مقدس میں ہے، کہیں پر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اگر یہ جتنے بھی یہودی عیسائی تھے نا، انہوں نے وجہ خود سے بنا دی ہے کہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی ہے تو برا لگا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو دور دراز علاقے میں چھوڑاؤ۔ یہ من گڑت کہانی ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس حکم آیا، آنکھیں بند کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجر علیہ السلام کو دور دراز علاقے میں چھوڑ آئے۔ اب اس کے پیچھے ہم یہ کہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو برا لگا تھا، وہ لڑتے تھے، وہ جھگڑتے تھے، وہ ایسا وہ ویسا، تو ان کے اوپر بہت بڑی تہمت ہوگی، بہت بڑا الزام ہوگا۔ تو میں دھرو راتے بھائی کو صرف چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے اوپر ریسرچ کر لیتے، قرآن کے اندر سے اگر آپ آیات صحیح طرح سے لے لیتے تو آپ کو شاید کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ باقی خیر، انہوں نے اپنی طرف سے پوری ریسرچ کی، ہمیں اچھا لگا کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کنٹینٹ بناتے ہیں۔ بس ان کو چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ ریلیجین کے اوپر پوری طرح ریسرچ کر لیا کریں، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، تو پھر ہم جیسے جو ناقص علم والے ہیں وہ تو پھر میدان میں آئیں گے، اور چاہے وہ ہم ہار کے ہی کیوں نہ آئیں، ہم لوگ تو پھر میدان کے اندر ضرور آئیں گے۔ ہمیں چاہے قرآن کی ایک آیت کیوں نہ ملے، ہم تو ضرور بیان کریں گے، ہم لوگ تو اپنی طرف سے پوری صفائی دینے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ پہ تھوڑا سا پیغام میرے اپنے لیے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ چھوٹا سا بیل آئیکن ہے، آپ اس کو بھی دبا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اتنا شیئر کیجئے کہ کم از کم ان لوگوں تک تو یہ پیغام پہنچ سکے جو واقعی میں ریئلٹی کی تلاش میں ہیں، جو واقعی میں قرآن حدیث کی تلاش میں ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کر لیں چینل کو، انشاءاللہ اس طرح کا ہی کنٹینٹ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔